حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں پہنچے تو کہا کہ حضرت آپ کے پاس باطنی نعمت ہے، آپ یہ نعمت عطا کریں، چاہے اس کو مفت دے دیں یا چاہیں تو قیمت طلب کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ قیمت مانگے تو تم دے نہیں سکو گے، اور اگر مفت دے دیں تو تمہیں اس کی قدر نہیں ہوگی۔ گورنر نے کہا پھر آپ جو فرمائیں میں وہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ یہاں کچھ عرصہ رہو، جب ہم دل کے آئینے کو صاف پائیں گے تو یہ نعمت القاؤ عطا کر دیں گے۔ کئی ماہ کے بعد حضرت نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ عرض کیا فلاں علاقے کا گورنر رہا ہوں۔ فرمایا اچھا جاؤ بغداد شہر میں گندک کی دکان بناؤ۔ گورنر صاحب نے شہر میں گندک کی دکان بنا لی۔ ایک تو گندک کی بدبو اور دوسری خریدنے والے عامت الناس کی بحث و تکرار سے گورنر صاحب کی طبیعت بہت بیزار ہوتی۔ چاروں نہ چار ایک سال گزرا تو حضرت کی خدمت میں عرض کیا حضرت 1 سال کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اچھا تم دن گنتے رہے ہو، جاؤ 1 سال کی دکان اور چلاؤ۔ اب تو دماغ ایسا صاف ہوا کہ دکان کرتے کرتے سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا مگر وقت کا حساب نہ رکھا۔ ایک دن حضرت نے فرمایا گورنر صاحب آپ کا دوسرا سال مکمل ہو گیا؟ عرض کیا پتہ نہیں۔ حضرت نے کشکول ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ جاؤ بغداد شہر میں بھیک مانگو۔ گورنر صاحب حیران رہ گئے۔ حضرت نے فرمایا اگر نعمت کی طلبگار ہو تو حکم کی تعمیل کرو، ورنہ جس راستے سے آئے ہو ادھر سے واپس چلے جاؤ۔ گورنر صاحب نے فوراً کشکول ہاتھ میں پکڑا اور بغداد شہر میں چلے گئے۔ چند لوگوں کو ایک جگہ دیکھا اور ہاتھ آگے بڑھایا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ انہوں نے چہرہ دیکھا تو فقیر کا چہرہ لگتا ہی نہیں تھا، لہذا انہوں نے کہا کام چور شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے، جاؤ محنت مزدوری کر کے دکھاؤ۔ گورنر صاحب نے جلی کٹی سن کر غصے کا گھونٹ پیا اور قہر درویش پر برجان درویش والا معاملہ۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ پورا سال درویزہ گری کرتے رہے، کسی نے کچھ نہ دیا، ہر ایک نے جھڑکیاں دی۔ یہ باطنی اصلاح کا طریقہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی گورنر صاحب کے دل سے عجب اور تکبر نکالنا چاہتے تھے، چنانچہ 1 سال مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گورنر صاحب کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ میرے کوئی وقت نہیں اور مانگنا ہو تو مخلوق کے بجائے خالق سے مانگنا چاہیے۔ پورا سال اسی کام میں گزر گیا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی نے بلا کر کہا گورنر صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ عرض کیا شبلی۔ فرمایا اچھا اب آپ ہماری محفل میں بیٹھا کریں۔ گویا 3 سال کے مجاہدے کے بعد اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی، مگر شبلی کے دل کا برتن پہلے ہی صاف ہو چکا تھا۔ اب حضرت کے ایک ایک بات سے سینے میں نور بڑھتا گیا اور آنکھیں بصیرت سے مالا مال ہوتی گئیں۔ چند ماہ کے اندر اندر احوال و کیفیات میں ایسی تبدیلی آئی کہ دل محبت الہی سے لبریز ہو گیا۔ بالآخر حضرت جنید بغدادی نے ایک دن بلایا اور فرمایا کہ شبلی آپ نہاوند کے علاقے کے گورنر ہیں، آپ نے کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، آپ ایک فہرست مرتب کریں کہ کسی کا حق آپ نے پامال کیا۔ آپ نے فہرست بنانا شروع کی۔ حضرت کی توجہات تھیں، چنانچہ 3 دن میں کئی صفحات پر مشتمل طویل فہرست تیار ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ باطن کی نسبت اس وقت تک نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ معاملات میں صفائی نہ ہو، جاؤ ان لوگوں سے حق معاف کروا کے آؤ۔ چنانچہ آپ نہاوند تشریف لے گئے اور ایک ایک آدمی سے معافی مانگی۔ بعض نے تو جلد معاف کر دیا، بعض نے کہا کہ تم نے ہمیں بہت ذلیل کیا تھا، ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک تم اتنی دیر دھوپ میں کھڑے نہ رہو۔ بعض نے کہا ہم اس وقت تک معاف نہ کریں گے جب تک کہ ہمارے مکان کی تعمیر میں مزدور بن کر کام نہ کرو۔ آپ ہر آدمی کی خواہش کے مطابق اس کی شرط پوری کرتے رہے اور اس سے حق بخشواتے رہے، حتیٰ کہ 2 سال کے بعد واپس بغداد پہنچے۔ اب آپ کو خانقاہ میں آئے ہوئے 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ مجاہدے اور ریاضت کی چکی میں پس پس کر نفس مر چکا تھا، نکل گئی تھی، باطن میں تو کے نعرے تھے، بس رحمت الہی نے جوش مارا اور ایک دن حضرت جنید بغدادی نے انہیں باطنی نسبت سے مالا مال کر دیا۔
बस फिर क्या था, आंख का देखना बदल गया, पाँव का चलना बदल गया, दिलो दिमाग की सोच बदल गई, गफलत के तारों पोत बिखर गए, मार्फत इलाही से सीना पुरनूर होकर खजीना बन गया और आप आरिफुल्लाह बन गए। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।